کا بار بار شکر ادا بھی کروں تو وہ کافی نہیں ہے. کسی انسان کو اس ملک میں اللہ نے اس طرح کی عزت نہیں دی. حکومت سے انہوں نے سازش کے تحت مجھے باہر نکالا تو آپ لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے. کس پرائم منسٹر کو آج تک اس طرح کی عزت ملی ہے؟ اور حکومت کے باہر پبلک کے اندر میں نکلا تو جس طرح کی عزت آپ نے مجھے دی کس کو ملی آج تک؟ کون سے پرائم منسٹر کو ملی؟ تو اس کے لیے وزارت عظمیٰ کیا چیز ہے؟ اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ قوم اس کی عزت کرتی ہے. تو میں آج آپ کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ آپ ایک بڑے خطرناک موڑ پہ کھڑے ہیں. اگر میری قوم میری آواز آج سن کے آپ جو اللہ نے ہمارے اوپر حکم دیا ہوا ہے جہاد کا، جہاد ہے کیا؟ پہلے میں یہ بھی کلیئر کر دوں، ظلم کے سامنے اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے. اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے. کیوں کیا ہوا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. جو قومیں رائے حق پہ کھڑی ہوتی ہیں اور انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہیں وہ آزاد ہو جاتی ہیں، اور انصاف کے بعد ہی خوشحالی آتی ہے. پہلے مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف آیا، پھر خوشحالی آئی. چیزیں آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں اپنے 26 سال کی جب سے میں یہ پالیٹکس میں آیا ہوں، تو میں کئی چیزیں بار بار دہرا چکا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا کہ لوگوں کو کئی چیزوں کی اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. لیکن آج میں پھر وہ چیز دہراؤں گا. 26 سال پہلے میں نے اپنی پارٹی کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لا، جس کو عام آدمی سمجھتا ہے انصاف، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کے معاشرے میں اور انسانوں کے معاشرے میں جو فرق ہے کہ جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہے، انسانوں کے معاشرے میں وہ انسانی معاشرہ ہوتا ہی تب ہے جدھر انصاف ہم دیکھیں. نہ ہمارے پاس آزادی ہے، نہ یہاں خوشحالی ہے. غربت بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تنخواہ دار طبقے سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں ان کے. پوچھیں آج بزنس مین سے، سب آج فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. پوچھیں آج بزنس کون سی، کسانوں سے پوچھیں، کسی سے پوچھیں، خاص طور پہ تنخواہ دار طبقے سے آج پوچھیں کہ وہ گزارا کیسے کر رہا ہے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ ایک ہے کہ یہاں ظلم اور ناانصافی کا نظام ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا 1500 سال پہلے کہ طاقتور اگر چوری کرے تو آپ اس کو این آر او دے دیں، اور بیچارے غریب لوگ جیلوں میں جائیں، اور پھر سمجھیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا. اور اس لیے جہاد اس سے ہمیں کہا ہے کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو، ناانصافی کو قبول نہ کرو. میں خاص طور پہ مخاطب ہوں اپنی پاکستان کی عدلیہ سے، اور اس کے بعد پاکستان کی وکلا برادری سے. دیکھیں، اللہ نے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے. یہ وقت ہے آپ کا کہ آپ اس ملک میں رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں. میں یہ آپ کو پورے ایمان سے کہتا ہوں کہ جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں، کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا. جس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، جس طرح کی انصاف کی اور قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جس طرح وہ جنگل کا قانون نافذ کیا جا رہا ہے، اس طرح ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پہلی دفعہ لوگوں کو خوف آنا شروع ہو گیا ہے. لوگ پاکستان سے امید ان کی چلی گئی ہے. 8 لاکھ لوگ ہمارے 7-8 مہینے میں پروفیشنلز، وہ طبقہ جو ایک ملک کی جان ہوتا ہے، وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے. باہر لوگ سرمایہ کاری کے لیے نکل گئے ہیں کیونکہ امید جانی شروع ہو گئی ہے. تو اس لیے میں اپنے معزز عدلیہ، اپنے ججز سے اور اپنی وکلا کمیونٹی سے، میں آج آپ سے خاص طور پہ آج اپیل کر رہا ہوں اپنے ملک کی خاطر.
میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے عمران خان کو جو دے دیا ہے، میں اپنی خوابوں میں بھی نہیں سوچتا تھا کہ وہ مجھے اس طرح کی عزت دے گا. اور انسان کیا چاہتا ہے دنیا میں؟ عزت ہی چاہتا ہے. انسان کے تو پیسے بناتا ہے عزت کے لیے، پاور میں آتا ہے عزت کے لیے. تو جب اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے تو مجھے اور کیا مل سکتا ہے؟ میں صرف اس وقت آپ سب کے لیے کھڑا ہوں. میری جو ساری جدوجہد ہے وہ آپ کے لیے، اور آپ کو اس کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، آپ اگر آج نہ کھڑے ہوئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آگے اندھیرا ہے. جبکہ ہم نے وہ نام چن کے دیے جو ہم سمجھتے تھے کہ نون لیگ ایکسپٹ کر جائے گی ان کو، کیونکہ سکھیرا صاحب اس وقت کیبنٹ سیکرٹری ہیں، شہباز شریف کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں. اس سے بعد ناصر کھوسہ کا نام دیا جو ان کے پرنسپل سیکرٹری نواز شریف کے رہ چکے ہیں، شہباز شریف کے چیف سیکرٹری. یعنی وہ لوگ جو ان کو ایکسیپٹیبل ہے. ہم نے اپنی طرف سے نیوٹرل امپائر رکھنے کی کوشش کی. تو کس بیسس کے اوپر یہ محسن نقوی کو آپ لے کے آئے؟ کیا آپ اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا تھا؟ یا شاید لگایا اس لیے تھا کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ کون ہے؟ کیا یہ نہیں پتا کہ یہ آدمی رجیم چینج جو ہماری گورنمنٹ گرائی گئی ہے اس میں اس نے سب سے بڑا رول اس کا تھا؟ ایک تو اوپر کا رول تھا نا ایکس آرمی چیف کا، لیکن اس کا اس کے بعد یہ ان چند لوگوں میں سے تھا جو سب سے زیادہ یہ بھاگ دوڑ کی اس نے ہماری حکومت گرانے کے لیے. کیا یہ آصف زرداری کے ساتھ سندھ ہاؤس جدھر پیسے چلے تھے یہ وہاں نہیں تھا؟ کیا آصف زرداری اس کو اپنا بیٹا نہیں کہتا؟ کیا اس کا جو چینل ہے لوگوں کو نہیں پتا اس کی چینل کا کس کے بار بار جو پروپیگنڈا ہمارے اگینسٹ کب سے کر رہا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو آج نیب کے چیئرمین ہیں آفتاب سلطان، نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان نے اسی محسن نقوی کے اوپر انویسٹیگیشن کی تھی. یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے اور ان کی ریکمنڈیشن پہ انہوں نے 35 لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا. تو میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اور آپ کو نہیں ملا کہ صرف چن کے آپ وہ آدمی لے کے آئے ہیں جو کہ ہمارا سب سے خلاف تھا؟ کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہا ہے کہ سارے وہ پولیس آفیسر جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا تھا 25 مئی کو ان ساروں کو واپس لے آیا؟ ایڈوکیٹ جنرل آفس کے اندر وہ سارے لوگ جو کہ حمزہ شریف کے دوران تھے ان کو واپس لے آیا؟ کیا یہ صاف اور شفاف الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے؟ کیا اس کو کہتے ہیں اے نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ ایک نیوٹرل امپائر آئے گا. کیا یہ نیوٹرل امپائر ہے؟ اور ابھی سے ہی پولیس نے ہراساں شروع کر دیا ہے ہمارے ورکرز کے اوپر. 1-2 گرفتاریاں شروع ہوگی اور پلان بن گیا پکڑنے کا. اور یہ جو فواد چودھری کا ہوا ہے تو یہ ابھی سے ہی پورا پری پلان بنا ہوا ہے. یہ صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے محسن نقوی نہیں آیا، یہ وہ کرنے آیا ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو آصف زرداری نے الیکشن کروایا ابھی کراچی کے اندر کہ ووٹ بینک ہے نہیں پیپلز پارٹی کا اور پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے کراچی سے. تو یہ الیکشن نہیں ہو رہا، یہ ایک پلان، ایک کانسپریسی کے تحت اس کو رکھا گیا ہے.